السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ لوگ بہت بڑھیا ہوں گے، اور بتائیے کیا حال چال ہے۔ تو آج ہم نورانی قاعدہ میں جو لیکچر پڑھنے والے ہیں وہ پڑھنے والے ہیں کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ اب جو یہاں پر اسکرین پر دکھ رہا ہے اس کو پڑھیے ذرا غور سے۔ ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ مطلب جیسے ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں پڑھا تھا حمزہ الف زبر آ، تو اسی طرح یہاں بھی حمزہ کھڑا زبر آ۔ ہم نے پچھلے والے سبق میں پڑھا تھا حمزہ یا زیر ای، تو اس میں بھی ہم پڑھیں گے حمزہ کھڑی زیر ای۔ پچھلے والے میں پڑھا تھا ہم نے حمزہ واو پیش او، تو اس میں بھی ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ الٹا پیش او، ہے نا۔ تو آ ای او پڑھنے کی اور لکھنے کی ایک دوسری شکل ہے جو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی صورت میں ہے۔ تو بنا کسی دیر کے چلیے ہم شروعات کرتے ہیں، ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خو کھڑا زبر خو، دال کھڑا زبر دا، ذال کھڑا زبر زا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا۔ اگر پڑھنے میں نہ ہو تو سانس بیچ میں توڑا دو جگہ پر، کہاں؟ ایک شین، پھر سانس توڑا کھڑا زبر، سانس توڑا شا، ہے نا، ایسے جیسے شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا۔ اسی طرح چاہے وہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، اگر سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو سانس بیچ میں توڑا کریں۔ یہ جو نورانی قاعدہ ہے وہ زبان توڑنے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر سین پیش سو ہوتا ہے، سین پیش سو ہوتا ہے۔ اب کوئی بچہ یا جس کی زبان نہ ٹوٹی ہو تو وہ کیسے پڑھتا ہے؟ سین پیشو، سا پیشو۔ کیوں؟ اس کو سمجھ میں نہیں آتی وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ سا پر اگر پیش ہے تو شو پڑھیں گے، جیم پر پیش ہے تو جو پڑھیں گے۔ تو اس کی زبان نہیں ٹوٹی ہوتی ہے، تو زبان توڑنے کے لیے بیچ میں سانس توڑا، جیسے سین پیش سو، شین پیش شو، سا پیش سو، ہے نا۔ تو اسی طرح یہاں بھی سانس توڑا ہے۔ صاد کھڑا زبر صا، اب چونکہ میں پڑھ سکتا ہوں تو میں سانس نہیں توڑوں گا۔ ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، ظا کھڑا زبر ظا، عین کھڑا زبر ع، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا کھڑا زبر یا۔ چلیے اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ مشق بولے تو مشق کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مشق نہیں بول دیجیے گا، مشق ہے، ٹھیک ہے نا۔ حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر د، آد، میم زبر م، آدم۔ اب سمجھ رہے نا، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہ زبر ہے دونوں، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے۔ آدم، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر م، آم، نون زبر ن، آمن، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، حمزہ زبر ا، با زبر ب، اب، واو کھڑا زبر وا، اب وا، وا یا اب با نہیں پڑھیے گا۔ اگر آپ شروعات والے دور میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے الفاظ غلطی سے نکل جائیں، تو وہ نہیں نکالیں۔ اب وا، اب وا، ہا پیش ہو، اب واہ، سین زبر س، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سما وا، تا زیر تی، سماواتی۔ یہاں پر اکثر بچے غلطی کرتے ہیں۔ سماواتی میم کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچنا ہے، سما کھینچنا ہے اس کو، لیکن بچے کیا غلطی کرتے ہیں پڑھتے وقت؟ سمواتی۔ حالانکہ میم پر کیا ہے؟ غور سے دیکھیے گا، ابھی کھڑا زبر ہے تو کیا ہو جائے گا؟ سما ہو جائے گا۔ اور واو پر بھی کھڑا زبر ہے تو سما، اور وا تو کیا ہو جائے گا؟ سما وا، تازیر تی، سما وا تی، ہے نا۔
ایسے پڑھیے گا. غین کھڑا زبر غا، واو یا زیر وی، غاوی، نون زبر ن، غاوین. یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر صا، یا صا. اس میں بھی بہت سارے بچے غلطی کرتے ہیں، یا کھڑا زبر ہے لیکن پڑھتے ہیں یسا، یسا، یصالح نہیں پڑھنا ہے. یا صا، لام زیر لی، یا صالح، ح پیش حو، یا صالح. اس میں بچے دو جگہوں پر غلطی کرتے ہیں جب میں پڑھاتا ہوں تو یا کو نہیں کھینچتے ہیں، یسا پڑھتے ہیں، اور ح پیش حو کو ہ پیش ہو پڑھتے ہیں، یصالح پڑھتے ہیں. تو یہ آپ کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. صحیح تلفظ کیا ہے؟ یا صالح، ہے نا. اس کے بعد ہے حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، پیش ہو، الہ، نون الف زبر نا، ہنا، الہ ہنا پڑھنا ہے. بہت سارے لوگ ہو نا پڑھتے ہیں، تو ہا پیش ہو کھینچنا نہیں ہے. الہ ہنا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہا ذا، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با پیش بو، کتاب. را زیر ری، سین کھڑا زبر سا، رسا، لام کھڑا زبر لا، رسا لا، تا زیر تی، رسالاتی. ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک. تو اس طرح سے ہم نے کھڑا زبر پڑھا. اب انشاءاللہ کھڑی زیر پڑھیں گے، اس کے بعد ہم الٹا پیش پڑھیں گے. تو آپ نے ایک لیکچر جو ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا پڑھ لیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. نہیں سمجھ میں آئیں تو دوبارہ ویڈیو کو دیکھیں. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو ٹیلی گرام کا لنک میں نے دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں، وہاں سے آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تب تک ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. آپ سب سے دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم.